الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سیرت پیغمبر اسلام کے بابرکت سلسلے کو موجودہ سال میں 18 ہفتے گزر چکے ہیں اور مجموعی اعتبار سے یہ آج ہماری 63ویں تقریر ہے. بات اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک ایسا ظاہری مرکز مل گیا ہے کہ جس سے پہلے مرحلے میں پورے عرب کو اور اس کے بعد پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور اس مدینے شہر میں جس کا پرانا نام یثرب تھا لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اب یہ مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہلا رہا ہے. اس مدینہ شہر کو اس بات کی بھی ایک دلیل بننا ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے حکومت قائم بھی کی جا سکتی ہے، چلائی بھی جا سکتی ہے اور اسے کامیاب بھی بنایا جا سکتا ہے. اسلام کتابی مذہب نہیں ہے، خیالی مذہب نہیں ہے اور عیسائیت کی طرح ہے، لیکن وہ عیسائیت کے جسے عیسائی پیش کرتے ہیں معاذ اللہ وہ دین نہیں جسے عیسیٰ لے کے آئے، وہ بھی اپنی جگہ شامل تھا. وہ عیسائیت کے جسے پیش کیا جاتا اس کی طرح سے اسلام فقط عبادت خانے تک محدود نہیں ہے کہ مسجد میں ہو تو مسلمان اور مسجد سے باہر نکلے تو یہ جملہ کہہ دو کہ جی سیاست میں تو اسلام کا خیال نہیں رکھا جا سکتا یا کاروباری معاملات میں تو اسلام کی پابندی نہیں ہو سکتی یا دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں تو ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو اور زیادہ ہم کو دبایا جائے گا اور ہم شکست کھا جائیں گے. مدینے میں پیغمبر اسلام ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اسلام کے اعتبار سے فقط مسجد ہی نہیں بلکہ دنیا کے ذرے ذرے اور چپے چپے پہ اسلامی حکومت قائم بھی ہو سکتی اور وہ حکومت ترقی کرتی چلی جائے گی. بس شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان خلوص دل کے ساتھ یہ ارادہ کر لے کہ اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی مصلحتیں ایک طرف رکھ کے ہر مقام پر صرف یہ دیکھنا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے. ابتدا میں یقیناً مخالفتیں ہوں گی. اس مدینے کی اسلامی ریاست کو 3 بڑے خطرات پہلے دن ہی سے لاحق ہو گئے تھے. ایک طرف تو کفار مکہ جو ویسے ہی تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں کہ ہمارے دشمن آخر ہمارے ہاتھ سے بچ کے کیسے نکلے. دوسری طرف مدینے کے وہ منافقین کہ جن کو رسول کے آنے سے پہلے حکومت ملنے والی تھی اور رسول کے آنے سے ان کی حکومت کا خیال اخفاق بن کے رہ گیا. اور تیسرے مدینے کے وہ عیسائی اور یہودی خصوصاً یہودی کہ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا رسول بجائے اس کے کہ ہم نے تو ظاہر ہوتا اللہ نے اسے اربوں میں پیدا کر دیا چنانچہ ان کو ویسے ہی مخالفت پہلے ہی مرحلے میں یہ 3 بڑی مخالفتیں ہیں جن کا مدینے کی اسلامی حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 3 مخالفتوں کے باوجود پیغمبر اسلام نے کسی مرحلے پر بھی کسی لمحے بھی اسلام کے کسی حکم کو کسی کا دل خوش کرنے کے لیے نہ چھپایا نہ پس پش ڈالا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی اسلامی حکومت بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ساری دنیا اس کی مخالفت پہ آمادہ ہو رہی اور بعض ہمارے نادان ہمدرد یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دنیا جو مخالفت کر رہی ہے مگر
یہ ایران کی حکومت کو ہوا کیا کہ ان مسائل میں بھی دخل دیتی ہے کہ جس سے مخالفت نہ کرنے والوں کو بھی بہانہ مل جاتا. نئی دنیا کو مخالفت کرنے دو، اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ کیوں کرتے؟ خصوصیت کے ساتھ امام خمینی کا وہ عظیم فتویٰ کہ جس میں اس شاکم رسول اور اس شیطان سلمان رشدی کے قتل کی بات کی گئی، آج بھی بہت سے صاحبان ایمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا کہ ایک چھوٹے سے مسئلے آغا خمینی نے فتویٰ دے کر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا اور خود ہی دعوت دی ہے دوسروں کو کہ آؤ اور آ کر ہماری مخالفت کرو. میں اس وقت اس کی تفصیل میں تو اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جو میرے موضوع سے خارج ہے، لیکن جو بات آ رہی کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جاتی تو اس کا فریضہ یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ دنیا کی سیاست کیا کہہ رہی، دنیا کے حالات کیا کہہ رہے، کون سے حکم اسلامی پر عمل کرنا اس وقت اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ جی نہیں. یہ چیزیں تو ذہن میں رکھی ہی نہیں جاتی. اسلام کا اگر حکم ہے تو چاہے ظاہری طور پہ نقصان بھی ہو اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا. قرآن کریم کی یہ آیت جس کی ابھی تلاوت کی گئی ایک اور اعتبار سے اسی مسئلے کو واضح کر رہی. یہ سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیتیں جن کو آپ نے سماعت فرمایا، اور ان میں پیغمبر اسلام کے ایک ایسے عمل پر جس کی وجہ سے مدینے کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ پیغمبر کا مخالف بن گیا تھا، مگر پیغمبر نے اس گروہ کی مخالفت کے ڈر سے حکم اسلامی کو بدلا نہیں، حقائق کو چھپایا نہیں. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا. سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیتیں. ارشاد ہوا، ستارے کی قسم جب وہ چھپا، ما ضل صاحبکم وما غوا. اے لوگوں، یہ جو تم رسول کے بارے میں گمان کر رہے تم گمراہ ہو گئے اور حق کے راستے سے ہٹ گئے، تو یہ تمہارا غلط خیال. وما ينطق عن الهوى، ہمارا رسول جو بھی کہتا وہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ یہ وحی الہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا رسول ایک ایک قول و فعل کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا. یعنی مدینے کے اندر پیغمبر اسلام کا کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ آواز بلند ہونے لگی کہ پیغمبر اسلام گمراہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ، پیغمبر اسلام نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. یہ سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیتیں. اور ہمارے اس سلسلہ تقریر سے تو یہ بات مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ اس کا بیان آج سے 2 سال پہلے ہو چکا، لیکن ضمنی طور پر میں ایک بات بتا دوں. یہ سورہ نجم ایک ایسا سورہ کہ جس کی ابتدا میں ان 4 آیتوں میں مدینے کے مسلمانوں کے اعتراض کو پیش کیا گیا. ان 4 آیتوں کے فوراً بعد اسی سورہ نجم میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا، اور معراج کے واقعے کے بعد اسی سورہ والنجم، یعنی ایک انداز سے یہ سورہ والنجم ماضی کی طرف سفر کہ شروع کی آیتوں میں مدینے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں معراج کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں معراج سے بھی 5 سال پہلے کے ایک واقعے کا تذکرہ. میں صرف یہ ضمنی طور پہ اس بات کو بیان کر رہا ہوں. معراج کے بعد کی جو آیتیں ہیں سورے میں، اس میں معراج سے 5 سال پہلے کے ایک واقعے کا تذکرہ. معراج کی رات 2 راتیں پہلے گزری، اور اس کے بعد قرآن ایک ایسے واقعے کو بیان کر رہا کہ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے حضرت حبشہ کی تقریر میں ان کا تذکرہ آیا تھا. اور وہ ایک ایسی روایت ہے جو بعض مسلمان مورخین نے خدا معلوم کیوں کس نیت سے اور کیسے اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ اسی سورہ نجم معراج کے واقعے کے بعد تذکرہ ہو رہا. افرأیتم اللات والعزی والمناة الثالثة الاخری. یہ قرآن کا یہ سورہ مکے والوں کے بتوں کی مذمت کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا یہ مکے والے کس کو پوچھتے ہیں؟ لات کو، عزیٰ کو اور منات کو کہ جو ان میں تیسرا. ہماری تمام تفاصیر چاہے معتبر روایتیں ہوں چاہے ضعیف روایتیں ہوں اس واقعے سے بالکل خالی، لیکن بعض مورخین کے پاس یہ روایت ان کو مل جاتی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مکے انہی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے کہ بے اختیار شیطان نے پیغمبر اسلام کی زبان پہ قابو پایا اور 2 جملے شیطان نے رسول کی زبان پہ اپنی طرف سے جاری کروا دیے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کی زبان
معاذ اللہ شیطان کے قابو میں چلی گئی، اور قرآن کی ان 2 آیتوں کے بعد 2 آیتیں شیطان کی طرف سے پیغمبر کی زبان پہ آ گئی۔ افرأیتم اللات والعزی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، والمناۃ الثالثۃ الاخری، اور کیا ان میں تیسرے منات کو دیکھا۔ اب اس کے بعد شیطان نے پیغمبر کی زبان کے اس واقعے کو جاری کر دیا، کیا کہ تلک الغرانیق العلا، یہ تینوں بہت بڑے بڑے خدا، انا شفاعتہن لترتجا، اور انسان کو ان تینوں کی شفاعت کی امید کرنا چاہیے۔ یہ 2 جملے بقول علماء اسلام کے پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو گئے۔ تمام تاریخوں میں اسی طرح لکھا ہوا، ہماری کسی تفسیر اور تاریخ میں اس واقعے کا ذکر نہیں، لیکن بہرحال عام کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا۔ اب جدید دور کے علماء کو اس روایت کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں بڑی پریشانی پیش آئی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ ہو گیا ہے، اور جب پیغمبر یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو کفار مکہ میں سے کسی نے پیغمبر کی آواز جیسی آواز بنا کے یہ 2 آیتیں اپنی طرف سے شامل کر دی، اور اس قسم کے بہت سارے جواب دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل روایتیں جو ہیں ان میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ساری روایتوں میں ہے کہ نہیں، خود پیغمبر نے نماز صبح میں ان آیتوں کو اپنی زبان سے ادا کیا، اور یہی 2 آیتیں سورہ نجم میں کہ جس کو بقول علماء اسلام کے شیطان نے رسول کی زبان سے جاری کروایا، یہ اس ناول کا مرکزی خیال بنی کہ جس کا نام ہی شیطانی آیات رکھا گیا۔ وہ سیٹینک ورسز یا شیطانی آیات جو سلمان رشدی اپنے ناول کا نام رکھ رہا، تو کیا اس نے شیطانی آیات اس نے کس کو کہا؟ یہی سورہ نجم کا اس نے تذکرہ کیا، اسی روایت کو بیان کیا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انہی 2 جملوں کو اس نے شیطانی آیات کا نام دیا، جسے علماء اسلام بھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی زبان کے شیطان کی جانب سے 2 جملے آ گئے، یا آج کل کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر کی آواز جیسی آواز بنا کر کسی نے اس مجمع کے اندر یہ 2 جملے پڑھ دیے۔ تو یہی سورہ نجم کہ جس کی ابتدائی آیتوں سے اس وقت کی اس تقریر کا آغاز ہوا، یہی سورہ نجم کے بارے میں بعض مسلمان علماء کی بے احتیاطی کا نتیجہ کہ سلمان رشدی کو یہ موقع ملا اور اس نے اس روایت کی بنیاد پہ اس ناول کی بنیاد رکھ دی۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ فقط معلومات کی وجہ سے میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خیر، سورہ والنجم کی ترتیب ایک اعتبار سے الٹی ترتیب ہے کہ سورے کے آخر مکے کا تذکرہ ہے، سورے کے درمیان میں معراج کا تذکرہ ہے، سورے کی ابتدا میں مدینے کا تذکرہ۔ جب پیغمبر اسلام پر اعتراض ہونے لگا کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ یہ بہت گئے، اور قرآن کو صفائی پیش کرنا پڑی کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ہرگز نہیں یہ رسول نہ گمراہ ہوا نہ بہکا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کر رہا وہی کے اشارے سے کر رہا۔ تو یہ کس واقعے کی بنیاد پہ قرآن کو کہنا پڑا؟ مدینہ شہر کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو چکی، اور ابتدائی پہلے سال میں مسلسل 2 ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کو کہ جن کے سینوں میں نفاق تھا یہ کہنے کا موقع ملا کہ معاذ اللہ یہ جو کچھ اسلام بنایا جا رہا یہ فقط اپنے گھرانے کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ وہ جو مدینے کی اس ریاست کے 61 سال کے بعد دربار میں بیٹھ کے یزید نے کہا تھا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جا ولا ملک نزل، کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا۔ وہ جو 61 سال کے بعد یزید کی زبان پہ جملہ آیا تو تاریخوں میں ہے کہ نہیں، مدینے کے پہلے سال میں یہی بات بعض لوگوں کی زبانوں پہ آ گئی، تبھی قرآن کو اپنے رسول کی صفائی پیش کرنا پڑی، اور مسلسل 2 واقعات پیش آ گئے۔ پہلا واقعہ جو گزشتہ تقریر میں بیان ہو گیا کہ جس وقت پیغمبر مواقعات کا سلسلہ قائم کر رہے ہیں، ایک تو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، تو پیغمبر نے 45 صحابیوں کا بھائی بنایا، اور پوری احتیاط کی کہ ایک مہاجر ہو اور ایک انصار ہو۔ لیکن جب علی کی باری آئی تو علی کو یہ کہہ کے اپنا بھائی بنایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے،
کتنی ہی مرتبہ مسلمانوں کے رشتے جوڑے جائیں، علی کا سوائے رسول کے اور کسی سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر چند ہی ہفتوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اب جب پہلی مرتبہ یہ حدیث لوگوں نے سنی تو وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں نفاق ہے اسی وقت بہت زیادہ تل ملائے، اور چند ہفتوں کے بعد ایک اور حکم پیغمبر اسلام کی زبان پہ حکم خدا کی حیثیت سے آیا، مگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر کا اختتام کہ مسجد النبوی بن چکی، اور مسجد النبوی کو پیغمبر اسلام کیونکہ وسائل محدود تھے، پیسے زیادہ نہیں تھے، چنانچہ احتیاط کے ساتھ بنایا جو مسجد النبوی کی جو 3 دیواریں، چوتھی طرف سے تو مسجد کھلی، 3 دیواریں جو ہیں وہ بھی پیغمبر مسجد کی نیت سے نہیں بنائی، بلکہ لوگوں کو مکانات کے پلاٹ دے دیے اور ان سے کہا کہ 3 طرف تم اپنے مکان بنا لو تو تمہارے مکان کی جو پچھلی دیوار ہوگی وہی مسجد کی بھی دیوار بنتی چلی جائے گی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو رہنے میں بھی آسانی ہوگی اور مسجد کی دیوار بنانے کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ البتہ اس میں ایک طرف پیغمبر نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنا حجرہ بنایا، علی کا حجرہ بنایا، اپنے حجرے کی ایک طرف علی کا حجرہ ہے، دوسری طرف اپنی ازواج کا حجرہ بنایا۔ ایک طرف پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھی، 2 طرف کی دیواریں باقی عام مسلمانوں میں تقسیم کر دی تھی۔ جس وقت یہ دیواریں بن گئی تو پیغمبر نے اپنے اور علی کے حجرے میں سے مسجد میں براہ راست آنے کا ایک دروازہ قائم کر دیا تھا، اس طرح کے دروازہ کھولیں اور آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ پیغمبر کی دیکھا دیکھی یہ 2 حجرے تو پیغمبر نے خود اپنے حکم سے بنوائے تھے، باقی جو حجرے بنائے جانے لگے تو لوگوں نے پیغمبر کی دیکھا دیکھی اپنے تمام مکانات میں ایک دروازہ جو اصل دروازہ تھا وہ تو باہر کی طرف رکھا جہاں گلی تھی، جہاں سڑک تھی، اور دوسرا دروازہ پچھلی دیوار میں مسجد میں پہنچنے کے لیے بنا دیا تھا۔ تو اب تمام مسلمانوں کے جو مسجد کے 3 طرف رہ رہے ہیں مکانات اور حجروں کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں، لوگوں کو آسانی بھی بہت ہو رہی، مگر ساتھ ساتھ مسجد اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہی، وہ روحانیت کا ماحول اس میں پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ کسی کے بچے کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی انسان دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتا سامنے والے سے تو بجائے اس کے کہ سڑک سے گھوم کے آئے دروازے سے دوسرے دروازے میں چلا گیا۔ ایک مرتبہ مسجد النبوی کا ماحول خراب ہو رہا، اس موقع پہ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے حکم جاری کیا کہ جتنے بھی لوگوں کے حجرے مسجد النبوی کی صرف کھلنے والے دروازے رکھتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن فقط آپ کے حجرے میں یہ دروازہ رہے گا اور علی کے حجرے میں یہ دروازہ رہے گا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ آپ کو عطا کر رہا وہ اللہ علی کو بھی عطا کر رہا، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے حلال کی جا رہی وہ علی کے لیے بھی حلال کی جا رہی۔ بس یہ حکم آنا پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مسجد النبوی میں اعلان کر دیا۔ اچھا، ابھی تک اس اعلان میں پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ کن کو اس حکم سے مستثنا کیا گیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ جس کے گھر کا کوئی بھی دروازہ مسجد میں کھلتا اس دروازے کو بند کرا دیا جائے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر روشن دان بھی کسی نے بنا رکھا تو اسے بھی بند کر دیا جائے۔ سارے دروازے بند ہونے لگے، روشن دان بند ہونے لگے، ابھی تک کسی کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر کے آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول کے حجرے کا دروازہ اسی طرح، شاید اس پر بھی لوگوں نے صبر کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ علی کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد النبوی کی جانب کھل رہا تو اب ایک مرتبہ منافقین کو موقع ملا، کہا کہ یہ پیغمبر کو ہو کیا گیا، مکے کے اندر پیغمبر خاموش تھے، حکومت کیا ملی کہ اپنے خاندان کو نوازنا شروع کر دیا ہے، معاذ اللہ اپنے بھائیوں کو باقی مسلمانوں پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ علی کی محبت میں تو رسول بہک گئے، یہ علی کی محبت میں تو رسول گمراہ ہو گئے۔ اور روایت یہ کہ سارے منافقین نہیں تھے، منافقین تو بغض علی میں یہ جملے کہہ رہے تھے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی۔ چنانچہ جناب حمزہ کا واقعہ تو بڑا مشہور، پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ مکے میں اسلام لانے کے بعد اسے لے کر مدینہ آنے تک جناب حمزہ
ظاہری طور پر پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے محافظ رہے، لیکن آج جو یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس آئے، روایت یہ ہے کہ کہا کچھ نہیں، لیکن دل میں ایک ملال سا تھا، ایک غم سا تھا کہ علی، ابھی اعلان ولایت علی تو نہیں ہوا، کہ علی جو میرا بھتیجا ہر اعتبار سے رشتے میں بھی اور عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا، یہ پیغمبر جو میرے ساتھی جناب حمزہ رسول خدا دونوں کی ولادت ایک ہی سال ہوئی، بچپنا اور جوانی ایک ساتھ گزری، جو میرے ساتھی بھی ہیں اور جن کی میں نے اتنی خدمت کی، میرے دروازے کو کیا بند کیا گیا؟ جناب حمزہ کا دروازہ بند ہونا بھی اس بات کی ایک کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ خاندان بنی ہاشم کو نوازا نہیں جا رہا۔ جس وقت جناب حمزہ ذرا غمگین صورت اور غمگین دل کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر اسلام کو تو پتہ چل گیا کہ میرے چچا کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہے میرے چچا حمزہ، آپ غمگین نہ ہو، آپ کے دل میں ملال نہ آئے، یہ میں نے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے کچھ نہیں کیا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ حکم الہی سے ہوا۔ جس دروازے کے بند کرنے کا خدا نے حکم دیا اسی کو بند کیا گیا، اور جس کے لیے خاص حکم آیا کہ اس دروازے کو کھلا رکھا جائے فقط اسی دروازے کو میں نے کھلا رکھا۔ جناب حمزہ جیسے ہی یہ سنتے بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے حکم پہ راضی ہوں، لیکن جو منافقین تھے وہ تو راضی نہ ہوئے، ان کو تو ایک پروپیگنڈے کا بہانہ ملا کہ یہ اپنے بھائی کو نوازا جا رہا۔ تب سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کے آنے کے بعد دیکھیں یہ بالکل ابتدا میں ایسی آیتیں آ گئی کہ پھر منافقین ذرا محتاط ہو گئے اور ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اب اگر ہم اتنا کھلم کھلا پروپیگنڈا کرنے لگیں تو قرآن آگے بڑھ کر ہمارا نام نہ لے دے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک انتہائی مسئلہ ہے کہ پہلے ہی سال اس انداز کی آیتیں آ گئی کہ خوف پیدا ہو گیا منافقین میں، جس کی وجہ سے اس کے بعد مسلسل علی کو فضیلتیں ملتی رہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ منافقین کو کافی چھپے چھپے انداز میں کام کرنا پڑا۔ لیکن ابتدا میں تو بالکل کھلم کھلا پیغمبر پر بہکنے کا الزام لگا دیا گیا، گمراہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ تو عقد مواقعات یعنی بھائی چارے کا رشتہ اور دروازہ مسجد کھلا رہنے کا مسئلہ، یہ دو مسئلے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد اس امت کی ہدایت کا کیا انتظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش آیا جس نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے اختیارات کتنے محدود ہیں۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مسجد النبوی بن گئی، ملاقات کا عقد ہو گیا، لوگ اپنے اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے، باقی سارے حجرے بن گئے۔ اس دوران اسود ابن زرارہ کا انتقال ہوا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ آج 15ویں تقریر ہے کہ مسلسل ان کا تذکرہ آ رہا، کیونکہ پیغمبر کو مدینے لانے والوں میں اور پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے والوں کی نماز جماعت قائم کرنے میں اسود کا حصہ سب سے بڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا انتقال بالکل ابتدائی زمانے میں ہو گیا۔ جناب اسود کو ان 12 نقیبوں نے پیغمبر نے شامل کیا تھا، جو مکے سے 12 آدمی بھیجے گئے تھے، مدینے والوں میں 12 آدمی، ہر قبیلے کے ایک نقیب جس کا کام تھا اپنے قبیلے میں اسلام پھیلانا اور اپنے قبیلے والوں کے مسائل کو حل کرنا، جو بھی مذہبی مسئلہ۔ اسود ابن زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا جو قبیلہ ہے بنو نجار، یہ وہی قبیلہ ہے جہاں پیغمبر آ کے اترے تھے، جہاں ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، جس قبیلے میں پیغمبر کے پردادا جناب ہاشم نے جناب سلمہ سے شادی کی۔ یہ بنو نجار قبیلہ، اس کے نقیب سے اسود، یہ لوگ آئے پیغمبر کے بعد۔ اللہ کے رسول، ہمارے لیے اسود کی موت ایک طرف بہت بڑا صدمہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اب ہمارے نقیب کا انتقال ہو گیا، آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا نقیب بنا دیجیے، اب اسود کی جگہ کسی اور کو ہمارا نقیب بنائیے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ تمہارا تعلق میری ننھیال سے ہے، تم میرے رشتے دار ہو، اس لیے اب انا نقیبکم، میں تمہارا نقیب بنتا ہوں۔ خاندان بنی نجار کو یقین نہ آیا، ایک عید کا دن ان کے لیے ہو گیا کہ پیغمبر نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ بخشا
کہ باقی ہر قبیلے نے ایک ایک نقیب رکھا اور ہمارے قبیلے کے لیے خود پیغمبر اسلام نقیب بن گئے. مگر اس ایک واقعے نے بھی ہم کو یہ بتا دیا کہ کم از کم اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی محدود ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بنی نجار نے آ کر پیغمبر سے یہ درخواست تو کی کہ ہمیں ہمارا نقیب بنائیے، مگر یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے آپس میں یہ میٹنگ کر لی کہ پیغمبر اسلام اس وقت اتنے بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے جانے کا کیا فائدہ، ہم لوگ آپس ہی میں مشورہ کر کے کسی کو اپنا نقیب بنا لیں اور بعد میں پیغمبر سے اجازت لے لیں. نہیں، ان کو پتا تھا کہ جب ایک مسلمان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب کسی معاملے میں مسلمان کا اختیار نہیں چلتا. ایک چھوٹے سے قبیلے کا نقیب بھی خود قبیلے کو بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ پیغمبر سے پوچھنا پڑے گا. تو پوری امت مسلمہ کا حکمران یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اختیار دے دیا جائے؟ ابتدا ہی سے یہ واضح ہو گیا کہ کم از کم اس وقت کے مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ ہماری رائے، ہماری شورا، ہمارا اتفاق، ہمارا اجماع، ہمارے ووٹ یہ کام نہیں آتے، بلکہ جہاں حکومت کی بات ہوتی ہے، اسلامی حکومت کی، وہاں اختیار فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے. مسجد النبوی تعمیر ہو گئی، جناب اسود ابن زرارہ کا واقعہ پیش آیا اور پیغمبر نے بنی نجار کی نقابت کو سنبھال لیا. اس دوران مدینے کے اندر جو باقی لوگ رہ گئے تھے، جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا. پیغمبر اسلام نے جو دیکھا کہ شہر مدینہ میں جو یہودی ہیں، جب تک کہ ان کو اسی طریقے سے اپنے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، ہر وقت دو خطرے رہیں گے. ایک طرف مکے والوں کے حملے کا خطرہ، دوسری طرف شہر میں رہنے والوں کے خطرے کا حملہ. چنانچہ پیغمبر نے سیاست نبویہ سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے ان یہودیوں کے مسئلے کو حل کرنا چاہا. اچھا، یہودیوں کی دو قسمیں تھیں. ایک تو یہودی وہ تھے کہ جو مدینے کے اندر رہتے تھے اور جو مدینے کے پرانے باشندے تھے، اوس و خزرج، ان سے ان کے تعلقات تھے. یہ چھوٹے چھوٹے 10-12 قبیلے، یہ تو انہی کے ساتھ رہتے ہیں. پیغمبر نے ان سے ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے میثاق مدینہ، اور جس میں یہ طے پایا کہ یہ یہودی ہر اعتبار سے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ان کو مذہب قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں. لیکن کیونکہ وہ رہتے مدینے کے پرانے باشندوں کے ساتھ ہیں، اس لیے مدینے پہ کوئی بھی حملہ کرے گا وہ برابر سے جنگ کریں گے، مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کی حمایت کریں گے اور ان کے تمام جھگڑے آئندہ پیغمبر اسلام طے کریں گے. لیکن یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے ایسے تھے، یہ وہی 3 بڑے قبیلے کہ جو شروع میں مدینے میں آئے تھے، پھر ایک مرتبہ اوس و خزرج نے ان کو شکست دے کے مدینے سے نکال دیا تھا. کیونکہ ان کا نام بار بار آئے گا، اس لیے ان کا نام دوہرانا ضروری. ایک قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ، ایک کا نام ہے بنو نذیر، ایک کا نام ہے بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے ہیں جو مدینے سے باہر رہتے ہیں، جن کا سلسلہ خیبر تک چلا گیا. تو یہودیوں کے 2 گروہ، ایک مدینے میں رہنے والے، ان سے تو پیغمبر نے ایک چھوٹا معاہدہ کر لیا بہت مختصر، کہ ان کے تمام وسائل، ہتھیار اور افراد سب پیغمبر اسلام کے لیے ہیں. جب بھی مدینے پہ کوئی حملہ ہوگا وہ برابر سے ساتھ دیں گے. لیکن جو 3 بڑے قبیلے جن کی باقاعدہ اپنی زمینیں، جن کے باقاعدہ اپنے محلات ہیں، وہ لوگ مدینے سے باہر رہتے ہیں. پیغمبر نے ابھی ان سے کچھ نہیں کہا، مگر انہوں نے خود آپس میں ایک میٹنگ کی. 3 بڑے قبیلے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ ہمیں چل کے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا یہ ہے کون، ذرا جا کے اس کی سچائی کا اندازہ کیا جائے. چنانچہ 3 قبیلوں سے ایک ایک نمائندہ چلا. قبیلہ بنو قریظہ سے کعب ابن اسد آئے، قبیلہ بنو نذیر سے حی ابن اخطب اور ان کے چھوٹے بھائی ابو یاسر آئے، اور قبیلہ بنو قینقاع سے مخیرق نام کے شخص آئے. یہ مخیرق وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ مخیرق خیر و یہودیوں میں سب سے بہتر یہ مخیرق ہے. بہرحال یہ تو آپ بعد میں سنیں گے کہ مخیرق کا انداز کیا رہا. ان تینوں نے اپنا ایک وفد بنایا اور تینوں پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے. اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی ہیں اور مذہبی پیشوا بھی. تینوں صاحبان علم، خصوصاً بنو نذیر کے سردار ہے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں تورات کے. یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے ایک چھوٹا سا وقت لے کے.
اور کہا کہ اے شخص، ہم نے سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بتا کہ تو ہے کون، تیرا پیغام کیا، اپنے پیغام سے ہم کو آگاہ کرا۔ پیغمبر اسلام نے ان کو یاد دلایا۔ ابو الحیان یا ابو الحیبان ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا مانا ہوا عالم، وہ شام میں رہتا تھا۔ پیغمبر کے آنے سے تقریباً 50-60 سال پہلے وہ شام کو چھوڑ کے مدینے آ کے رہنے لگا تھا، اور اتنا مقدس اور اتنا پرہیزگار اور ایسا تورات اور زبور کا حافظ کہ جب کبھی یہودیوں کو مدینے میں قید پڑتا، بارش نہیں ہوتی، فصلیں جلنے لگتی، پانی کی ضرورت ہوتی، تو یہودی جن کے پاس ویسے ہی بڑے بڑے عالم تھے، جب بالکل تھک جاتے دعائیں کرتے کرتے تو آخر میں اس کے پاس آتے تھے، ابو الحیبان کے پاس، اور آ کر کہا کرتے کہ اب آخری بس آپ کا سہارا ہمارے پاس ہے، ہماری دعائیں تو بیکار ہو گئیں، آپ چل کے ہمارے حق میں دعا کریں کہ خدا بارش برسائے۔ اور اس کا خاص طریقہ تھا کہ وہ کہتا تھا میں کبھی بھی تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا جب تک کہ پہلے تم اپنے مال میں سے صدقہ نہیں نکالو گے۔ یہودی کتنے کنجوس ہوتے تھے اور ہوتے ہیں وہ معلوم ہے ہر ایک کو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ دینا پڑے گا۔ اس نے عادت ڈلوائی مدینے کے یہودیوں کو صدقہ دینے، مجبوراً جان جا رہی ہے تو مال کس کام آئے گا، جب وہ صدقہ دیتے ہیں تو یہ باہر جاتا شہر سے باہر، اور ایک شرط لگاتا ہے میں اکیلا جاؤں، کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ شہر سے باہر ویرانے میں کھڑے ہو خدا سے دعا مانگتا ہے، اور جب اس نے دعا مانگی، کیونکہ یہ صحیح یہودی تھا، جب بھی اس نے دعا مانگی فوراً بادل آئے اور بارش ہونے لگی۔ اس کا تقدس، تقویٰ اور یہ معجزہ کہ جب بھی یہ دعا مانگے گا بارش ضرور ہوگی۔ سارے یہودی، بلکہ یہودی تو یہودی، اس وقت کے بت پرست مدینے والے بھی اس کے قائل ہو گئے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تھا تو اسی عجیب وصیت کی تھی اپنی تمام یہودی ساتھیوں کو۔ اب پیغمبر اسلام وہ جملے دوہرا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو، یہ تین جو قبیلوں کے بڑے بڑے نمائندے، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا پیغام لے کے آیا ہوں اور میں کون ہوں، تو کیا تم بھول گئے اپنے اس یہودی عالم کے جملے جو شام کو چھوڑ کر مدینے میں رہنے آیا تھا، دمشق کو چھوڑ کے مدینے میں رہنے آیا تھا، اور جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے بستر پر سے تم میں سے ہر ایک کو بلوایا، اور کیا تم بھول گئے اس نے کیا کہا، اس کے جملے یاد کرو۔ کیا اب یہ پیغمبر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا تم لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے میرے ساتھیوں، یہ مت سمجھو کہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کے پیسے کمانے یہاں آیا ہوں یا یہاں کی سہولتوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس کے جملے سنے، تمہیں پتا کہ یہاں سے زیادہ شام میں زرخیزی، درہم و دینار وہاں، شراب کی سرزمین ہے شام، عیش و آرام وہاں، میں ان سب کو چھوڑ کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کا آخری رسول مکے سے ظاہر ہوگا اور آخر میں ہجرت کر کے شہر میں آئے گا۔ میری تمنا یہ تھی کہ مجھے اس کا زمانہ مل جاتا، لیکن خدا میری اس تمنا کو اپنی مصلحت سے پورا نہیں کر رہا، تو بس میں تم سے کہتا جا رہا ہوں کہ جب وہ رسول آئے گا جس کی محبت مجھے شراب اور درہم و دینار کی زمین سے نکال کے اس ریگستان میں لے کے آئی، جب وہ رسول آئے تو قطعاً اس کو نہ جھٹلانا نہ تکذیب کرنا، اور یاد رکھو اس رسول کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خچر پہ سوار ہو کے آئے گا، وہ خوردرا اور پرانا لباس پہنے ہوئے ہوگا، وہ صوفی روٹیاں کھائے گا، اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی، سرخی سی ہوگی اس کی آنکھوں میں، اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ تلوار اپنی کندھے پہ رکھ کے آئے گا، اور تم یہ دیکھو گے کہ وہ ایک طرف کو اتنا سخت ہوگا، سخت ان معنوں میں کہ حکم خدا کے لیے مقابلہ کرنے والا، ایک طرف اتنا سخت ہوگا کہ تلوار کندھوں پہ رکھ کے آئے، کندھے پہ رکھ کے آئے گا، مگر دوسری طرف انتہائی خوش مزاج ہوگا، ہنسانے والا ہوگا، اور اس کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک گھوڑوں کے پیر پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک سواریاں جا سکتی وہاں تک اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو اس مرنے والے نے اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کیا، یاد رکھو جو اس کو جھٹلائے گا وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی۔ تو پیغمبر نے کہا بھول گئے اپنے اس یہودی عالم کی یہ بات جو فقط میری محبت میں اپنے کام اور وطن کو چھوڑ کر یہاں آیا اور یہیں دفن ہوا۔ ہائی اتنے اختب، یہ 4 آدمی آئے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک، اور ہائی کے قبیلے سے 2، دونوں سگے بھائی،
ان میں سب سے زیادہ عالم تو ہے تھا. وہ آگے بڑھا اور کہا کہ ہے شیخ تیری بات تو ٹھیک ہے، ہمارے اس روحانی پیشوا نے وقت آخر یہ کہا تھا، لیکن ابھی ہم پر یہ معاملہ واضح نہیں ہوا کہ کیا تو وہی شخص ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے یا کوئی اور. بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں نہ تیرے دشمنوں کی، نہ ہم تیرے دشمنوں کا ساتھ دیں گے نہ تیرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائیں گے. ہم بالکل لا تعلق رہنا چاہتے ہیں اور ہماری تم سے یہ درخواست ہے کہ تم بھی نہ ہم پر کوئی ظلم کرو، نہ ہم پر کوئی حملہ کرو، نہ لشکر بھیجو. ہم تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے، تمہارے دشمنوں کا بھی نہیں دیں گے. تم بھی ایسا ہی کرو جب تک کہ یہ معاملہ صاف نہ ہو جائے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تم نے اس معاہدے کو بعد میں توڑ دیا، ابھی تو یہی کہہ رہے ہو کہ ہم نہ تمہارا ساتھ دیں گے نہ دشمنوں کا. چلو ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام تلوار کے زور سے تو کسی کو مسلمان بنانے نہیں آئے، لیکن اگر تم نے خود اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، یہ جملے توجہ سے سنے کیونکہ آپ جو مسلسل تقاریر آئیں گی، آپ یہودیوں کی وعدہ شکنی جب دیکھیں گے تو یہ بھی سن لیجیے کہ یہودیوں نے پہلے ہی دن کیا عہد کیا تھا. اگر تم نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا تو پھر تمہیں اختیار ہے ہمارے مردوں کو قتل کر دینا، ہماری عورتوں اور بچوں کو کنیز بنا لینا، ہمارا تمام مال تم پر مباح. اچھا، جناب موسیٰ کی تورات میں یہ جملے کہ اگر کوئی قوم وعدہ کر کے وعدے سے پھر جائے تو یہ اس کی سزا، تو پیغمبر نے ابتدائی زمانے ہی میں ان سے واضح کروا لیا کہ میں اپنی طرف سے تم سے کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن تم جو کہہ رہے اگر تم نے خود اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو کیا سزا. کہا کہ پھر ہم خوشی کے ساتھ تیار کہ ہمارے مردوں کو قتل کر دینا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لینا، ہمارا مال سارا تمہارا ہوگا اور تم پر مباح ہوگا. پیغمبر نے اس معاہدے کو لکھوا لیا. تو ایک معاہدہ پیغمبر نے ان چھوٹے چھوٹے یہودی خاندانوں سے کیا جو مدینے میں رہتے ہیں، وہ تو بہت ہی مختصر معاہدہ تھا، اور ایک معاہدہ ان لوگوں سے کیا جو خود آئے پیغمبر کے پاس، خود پیغمبر کو پیشکش کی اور خود اس سزا کو اپنے لیے قبول کیا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہو گیا، تم اس کی پابندی کرو گے تو ہم اس کی پابندی کریں گے. اب یہ یہودی واپس چلے. جو واپس گئے تو الگ الگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک اپنے قبیلے میں جا رہا. کعب ابن اسد جو بنو قریظہ کی جانب سے آئے تھے وہ پیغمبر سے متاثر تو بہت ہوئے، لیکن اتنی ہمت بھی ان میں نہ تھی کہ اپنی قوم کی مخالفت کرتے. تو ان کے بارے میں یہ جو وہ اپنی قوم میں پہنچ گئے، قوم نے پوچھا بھائی کیا رہا، انہوں نے زبان بند کر لی اور مرتے دم تک انہوں نے زبان بند رکھی. نہ پیغمبر کی مخالفت میں کچھ کہا نہ پیغمبر کی حمایت میں کچھ کہا. یہ تو ان کا معاملہ ہوا. جو دوسرے حی ابن اخطب ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ تو ان کی اپنی سجی بیٹی نے بتایا. وہی جناب صفیہ جو خیبر کے واقعے کے بعد پیغمبر اسلام کی زوجہ اور تمام مومنین اور مومنات کی ماں قرار پائیں پیغمبر کی بیوی ہونے کے اعتبار سے، انہوں نے خود بتایا کہ میں نے باپ کا رد عمل کیا تھا. وہ یہ کہتی کہ جب پیغمبر اسلام مدینے آئے تو اس وقت میرا بچپنا تھا اور میرے والد حی اور میرے چچا ابو یاسر، اب ان کی جتنی اولادیں ان سب میں میں سب سے زیادہ لاڈلی ہوں. خصوصاً میرا چچا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، کتنے ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں، کیسی ہی مصیبت و پریشانی میں ہوں، میں اگر کھیلتے کھیلتے چچا کے پاس پہنچ جاتی تو اتنا لاڈ کرتا تھا میرا چچا کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے مجھے گود میں اٹھاتا تھا اور کچھ سیر کراتا تھا. اب یہ کہہ رہی کہ وہی میرے بچپنے کا زمانہ. ایک دن مجھے گھر سے پتا چلا کہ میرے والد اور چچا کہیں گئے ہوئے ہیں. خیر جب وہ لوگ واپس آئے تو میں اسی لاڈ کے انداز اپنے چچا کی طرف دوڑ کے آئی، مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آج نہ میرا باپ میرے اوپر توجہ دے رہا نہ میرا چچا مجھے گود میں لینے کو تیار. یعنی وہ چچا اور وہ باپ جو پورے خاندان کے بچوں میں سب سے زیادہ میرا لاڈ کیا کرتے تھے، مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، آج جو وہ واپس آ رہے ہیں تو قطعاً میری جانب توجہ نہیں دے رہے. مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی آج کیا اس کی خاص بات ہو گئی. چنانچہ میں دونوں کے قریب بیٹھ کے سننے لگی تو میں نے دیکھا کہ دونوں کچھ فکر میں پریشانی میں. آخر میرے چچا نے جو چھوٹے بھائی سر اٹھا کے میرے والد کو جو بڑے مخاطب کیا اور کہا کہ ہے میرے بھائی تم نے اس آدمی کو کیسا پایا. تو میں نے اپنے والد کی زبانی یہ جملہ سنا. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ہے تو وہی جس کی خبر موسیٰ ابن عمران دے کے گئے، جس کے بارے میں موسیٰ پیشین گوئی کر کے گئے. میرے چچا نے کہا پھر ارادہ کیا ہے. میرے والد نے کہا لیکن
خدا کی قسم میں ہمیشہ اس سے دشمنی رکھوں گا اور کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ میرا چچا تیسرا اور آخری سوال کرتا، آخر کیوں، وجہ کیا؟ بہرحال ہر آدمی یہ سوال کرے گا کہ جب تم خود کہہ رہے کہ یہ سچا رسول ہے جس کی خبر موسیٰ دے کے گئے، پھر کیوں نہیں مانو گے؟ تو کہا کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نکل کے نبوت بنی اسماعیل میں چلی جائے؟ یہ حسد، یہ جلن کا جذبہ جو ابو جہل کو مکے میں پیغمبر کا مخالف بنا رہا تھا، وہاں آپ کو یاد ہوگا ابو جہل نے یہی کہا کہ تمہارے دادا نے ایک ایک کر کے مکے کے سارے اعزازات لے لیے، جہاں تم یہ چاہتے ہو کہ نبوت بھی ہم تم کو دے دیں، ہرگز نہیں۔ اور آج مدینے کے اندر یہودی عالم یہی کہہ رہا کہ ہے تو یہ سچا رسول، لیکن ہم بنی اسحاق ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، نبوت ہمارے خاندان میں آ رہی تھی آج تک، ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہمارے چچا یعنی بنو اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی بن جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سچا بھی ہوگا تب بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ قوم اور قبیلے کی حیثیت آ جاتی جسے اسلام نے بدترین گناہ مانا، بدترین گناہ کہ اپنی قوم کا ساتھ دینا، اپنے قبیلے کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ دین کے مسئلے پر بھی یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ایسے گروہ ہیں یہاں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے امام کے پیچھے جو ہماری قوم کا نو، مجلس نہیں پڑھواتے ہیں ایسے خطیب سے جو ہمارا ہم زبان نو، تقریر نہیں کرتے ہیں ایسے مرجے کی کہ جو اپنی قوم کا نو، یہ سلسلہ آج کی نظر آ رہا تو یہ حی ابن اخطب کی زبان سے آیا۔ مکے میں ابو جہل نے یہی قومیت اور اصلیت کی وجہ سے پیغمبر کی مخالفت کی، اور مدینے میں یہودی کہہ رہے ہیں ہم بنی اسرائیل نبوت کو بنی اسماعیل میں کیسے جاتا دیکھیں، آخری سانس تک مجھے اس کا مقابلہ کرنا۔ یہ دوسرا قبیلہ ہو گئے۔ اب آئیے تیسرے قبیلے کے پاس، تین قبیلے ہیں یہودیوں۔ تیسرے قبیلے کا سردار مخیرق تھا کہ جو پیغمبر سے مل کے واپس آیا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں واپس آیا، پہلے نے زبان بند رکھی، دوسرے نے یہ مان لیا کہ رسول سچے ہیں مگر مخالفت بھی کریں گے۔ مخیرق جو آیا اس نے اپنی قوم سے کہا، اچھا یہ بھی روایتوں میں کہ مدینے کے یہودیوں میں سب سے مالدار یہودی یہی تھا، ایک تو یہودی ویسے ہی مالدار تھا، ان میں بھی سب سے مالدار یہ تھا۔ اپنی قوم کے پاس آ کر کہا کہ بھائی حق اور انصاف کی بات تو یہ کہ یہ جو نوجوان آیا یہ بالکل سچا رسول مجھے لگ رہا، اس کی وہی باتیں ہیں کہ جو ہمارے علماء، اب یہ تو کہ خود عالم نہیں مالدار آدمی، جو عالم تھا دیکھیے یہ بڑا امتحان علماء کا ہوتا، کسی اپنے سے بڑے کو مان لینا۔ عالم تو اصلیت کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہو گیا، جلن کا شکار ہو گیا، یہ عالم نہیں یہ پیسے والا۔ کہا کہ بھائی وہ بالکل مجھے صحیح لگ رہا، ہمارے علماء جو موسیٰ کی حالات بتاتے ہیں وہی میں نے اس کی زبان سے باتیں سنی، اور اے میری قوم میری بات مانو اور چل کے اس کی اطاعت کر لو تو تمہیں دوہرا فائدہ ہوگا، تورات بھی ملے گی تمہیں جو ہے تمہارے پاس اور قرآن بھی تمہیں مل جائے گا، دونوں کے علوم سے استفادہ کرنا۔ مگر قوم نے کہا واہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی بات چھوڑ کر ایک جاہل آدمی کی بات قبول کر لیں۔ البتہ اس کی مخالفت تو قوم نہیں کر سکی کیونکہ یہ سب سے مالدار آدمی، مگر اس کی بات کو ٹال دیا، یہاں تک کہ زمانہ گزرتا چلا گیا۔ اب یہ پیغمبر سے متاثر ہو کے آیا، بار بار اپنی قوم کو کہتا ہے کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن قوم تو تھی مخالفت پر آمادہ، یہاں تک کہ احد کی لڑائی چھڑ گئی۔ بدر کی لڑائی میں بھی یہ مدینے میں ہے، احد کی لڑائی میں چھڑی اور اس کو پتا چلا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا، یہ گھبرا کے کھڑا ہو گئے، کہنے لگا ہے میری قوم ہمارے ساتھیوں پہ حملہ ہو رہا، آؤ چلو ہم چل کے اس کی مدد کریں۔ لوگوں نے کہا بھائی آج تو سٹرڈے یعنی ہفتے کا دن، یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا کرتے، آج تو ہم گھر سے نہیں نکل سکتے۔ کہا ہفتہ ہوگا لیکن بہرحال اللہ کے رسول کے وقت آن پڑا، میں تو جا رہا ہوں مدد کرنے۔ گھبرا کے لوگوں نے کہا کیا مطلب، کیا تم اس کی رسالت کے قائل ہو گئے ہو؟ کہا کہ آج گواہ ہے نا، میں آج اس کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں اور میدان میں جا کے اس کی مدد کروں گا، اور دیکھو ایک وعدہ کرو مجھ سے، میں سب سے وصیت کر رہا ہوں کہ اگر میں واپس نہ آیا تو میری ساری جائیداد، سارے باغات، سارا مال اس کو دے دینا، کیونکہ میں اپنے بعد اپنا وارث اپنی اولاد کو نہیں، اپنی بیوی کو نہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں، اس رسول کو بناتا ہوں۔ وہ خیرہ یہ عزم کر کے قوم کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے میدان احد میں آئے، اور اسی دن میدان احد میں انہوں نے شہادت کے مقام کو پایا جب پیغمبر نے کہا مخیرہ خیر و یہود، یہودیوں میں سب سے بہتر یہ مخیرہ تھا۔ جب جنگ احد کے اختتام پر اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو مخیرہ کے وارث آئے اور کہا کہ اگرچہ
ہماری اور آپ کی مخالفت ہے، لیکن کیونکہ ہمارا باپ جاتے جاتے ایک وصیت کر کے گیا، اس لیے اس کی ساری جائیداد ہم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، وصیت ہے، اور یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان یہودیوں کو کیا ان مومنوں سے بہتر نہ کہوں کہ جو اپنے باپ کا خمس دینے کو تیار نہیں ہوتے، جو اپنے باپ کے رد مظالم دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر باپ پر واجب بھی ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں باپ جانے وہ جانے، ہم کیوں اپنے حصے سے ہاتھ دھولیں، ہم کیوں باپ کا کاروبار بیچ کے مولویوں کا پیٹ بھریں۔ یہ مومن اور مسلمان بہتر ہے یا اس یہودی کے یہودی بیٹے بہتر ہیں جو اپنا پورا حق چھوڑنے کو تیار ہیں فقط اس لیے کہ ہمارا باپ جو کہہ کر گیا تھا۔ بہرحال وہ اس یہودی، میں مقرب کی تعریف نہیں کر رہا، وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، میں مقرب کے یہودی بیٹوں کی تعریف کر رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہوئے مگر پیغمبر کو ان کا حق پہنچا دیا۔ اور آج کا مومن ہے جس پیغمبر کا نام لیتا اسی کا حق دینے کو تیار نہیں، جس امام کا نام لیتا اسی کا حق دبا کے بیٹھ جاتا، جس جناب سیدہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتا انہی شہزادی کے حق کو غصب کر کے بیٹھ جاتا۔ بہرحال یہ غلط مسئلہ، تو یہ یہودیوں کے 3 گروہ پیغمبر کے پاس آئے اور اس انداز سے تینوں کا الگ الگ رویہ آپ نے سنا۔ پیغمبر اسلام اس شہر مدینہ میں اب یہ طرف سے تو سکون حاصل ہوا، ایک طرف سے تو اطمینان حاصل ہوا۔ اس دوران مدینے سے کچھ انتہائی مقدس شخصیتیں اسلام کے دائرے میں آ رہی، جن میں سے 2 کا خصوصی تذکرہ کرنا ضروری، ایک کا تذکرہ آج ہوگا، ایک کا آئندہ ہوگا۔ مدینے کے اندر پیغمبر سے پہلے یہودیوں میں جو مقدس عالم تھے وہ تو آپ نے سن لی، مگر خود مدینے کے بت پرستوں میں ایک انتہائی مقدس انسان تھا، کیونکہ جس کی وجہ مسلمانوں کو ایک خاص سہولت ملی، اس لیے میں اس کا الگ سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس کا نام ہے ابو قیس سرما۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سیرت رسول کی ابتدائی تقاریب ان مسلمانوں کے حالات بتائے تھے جو پیغمبر کی بعثت سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے تھے، یا یہ جو اپنے زمانے کے مذہب سے مطمئن نہ تھے، ان میں یہ ابو قیس بھی شامل ہے۔ یہ ابو قیس مدینے کا رہنے والا ایک انتہائی قابل احترام شخص تھا، جس نے پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی بت پرستی کو ترک کر دیا تھا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بت پرستی کیا چیز ہے، روحانیت کو اختیار کیا تھا، قوم قبیلے وطن سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، موٹا لباس اس نے پہن لیا، بت پرستی کو اس نے ترک کر دیا۔ مدینے میں یہ پہلا انسان تھا جس نے جنابت کے بعد غسل کرنا شروع کیا، کہ وہ جو مدینے والوں کا طریقہ ہے کہ اسی حالت میں رہتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ان عورتوں کو کہ جو نجاست کے عالم میں ہو ان سے پرہیز کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ جس نے ایک مسجد بنا لی تھی پیغمبر کے آنے سے پہلے، اب مسجد تو ہم اسے نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا اور پابندی لگا دی کہ اگر میرا سگا بیٹا بھی ہے اور سگی بیٹی بھی ہے، ناپاک مرد اور ناپاک عورت کو اس علاقے میں قدم نہ رکھنے دوں گا۔ پہلے یہ عیسائیت اختیار کرنے جا رہا تھا، پھر پتا نہیں اس کے دل میں کیا آئی، کہنے لگا کہ وہ مذہب بھی مجھے پسند نہیں، میں تو رب ابراہیم کی پرستش کروں گا جو ابراہیم کا پروردگار ہے۔ اور اسی حالت میں یہ مدینے سے باہر جنگل میں رہ رہا، اسی لیے جب پیغمبر اسلام آئے تو شروع میں سے کچھ پتا بھی نہ چل سکا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے کان تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ جو تو کہہ رہا تھا وہی کہنے والا کوئی اور بھی آ گیا کہ یہ کچھ جھوٹے خدا، عیسائیت بگڑ چکی، ابراہیم کا دین سچا دین، وہ پیغمبر کی تلاش میں نکلا۔ ابو قیس مدینے میں آیا، پیغمبر سے مسجد النبوی میں ملاقات کی۔ یہ پہلے ہی سے اس سے جنابت کیا کرتا تو اس میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ پیغمبر سے ملاقات کی اور فوراً ہی پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر اور قرآن کی آیتیں سن کر اس کے دل نے گواہی دی اور یہ اسلام لے آیا۔ اور جیسے ہی اسلام لایا پھر پیغمبر نے کہا مگر ایک بات یاد رکھ، وہ جو تم نے روحانیت اختیار کی، یعنی بیوی بچے گھر والے دوست رشتے دار کاروبار سب چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ گیا، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ اسلام جس چیز کو مومن کا کمال سمجھتا کہ گھر والوں اور رشتے داروں اور دنیا کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے، وہ تو کوئی کمال نہیں کہ سب سے کٹ کے ایک جگہ بیٹھو اور کہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اور کوئی کہتا تو میں کبھی نہ مانتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ دنیا کس طرح سے مومن کو بہکاتی، مگر آپ کا حکم ہے تو میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پھر یہ واپس مدینے میں آ گیا، اور لیکن روحانیت کی وجہ سے اس نے اپنی ضروریات کو بہت محدود کر دیا تھا، بس چند گھنٹے کام کرتا ہے، روٹی سوکھی کھا کے گزارا کرتا۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد
اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سہولت ملی. یہ ابو قیس کا نام یاد رکھیے گا. جس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری کی وجہ سے تیمم کا حکم مسلمانوں کو ملا، ایک سہولت، اس کی وجہ سے بھی ایک حکم ملا. ابھی آپ سنیں گے، شاید آئندہ ہی تقریر میں آ جائے کہ روزہ واجب ہونے والا، نماز تو واجب ہو چکی تھی، اب زکوٰۃ اور روزہ انہی واقعات کے فوراً بعد واجب ہوئے تھے. جب روزہ واجب ہوا تو ابتدا میں یہ حکم تھا کہ تم روزہ افطار کرنے کے بعد جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. ایک مرتبہ آنکھ لگ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں. یعنی جیسے ہی سو گے ویسے ہی دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کا جو دستور ہے کہ آدمی افطاری کی، اس کے بعد جا کے سو گیا، سحری کے وقت اٹھا اور پھر اس نے کچھ کھایا، یہ ابتدا میں پابندی کہ نہیں، افطاری کے وقت جو کھانا ہے کھا لو. جب ایک مرتبہ بستر پہ چلے گئے اب کھانا پینا پھر بند، یعنی گویا رات ہی سے روزہ شروع ہو گیا. تو ایک مرتبہ اب اس رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھے، محنت و مزدوری کی تلاش کی، مگر اس دن کچھ مل نہ سکا ان کو. تو روزہ ایک تو ویسے ہی روزہ، اس کے بعد افطار کے لیے کچھ نہ ملا. گھر میں آئے تو خالی پانی سے روزہ کھولا اور پھر تھکن اتنی زیادہ تھی کہ بستر پہ لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی، آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی، ابھی پوری رات پڑی. لیکن اس میں اسلامی تو ہے کہ آدھا گھنٹہ کیا گیا، آدھے منٹ کے لیے بھی سو جاؤ تو اب تمہارا اگلا روزہ شروع ہو گیا. اتنے میں کوئی پڑوسی، کیونکہ مدینے کے مسلمانوں نے ایثار کا جذبہ تو بہت زیادہ تھا، خود میرا مولا کہتا کہ جب میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا اسی وقت میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. امیر المومنین کے ایک بہت ہی قریبی صحابی ہیں سہل ابن حنیف، یہ ان عثمان ابن حنیف کے بھائی جن عثمان نے ایک ولیمے میں شرکت کی تھی تو مولا نے ان کو ایک انتہائی سخت خط لکھا تھا. سہل ابن حنیف جو بہت ہی عظیم صحابی، ان کی نماز جنازہ خود مولا نے پڑھائی تھی اور 25 تکبیریں کہی تھی. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسی نماز؟ کہا کہ اس کا مقام تو اتنا بلند کہ اگر میں 70 تکبیریں بھی اس کے جنازے پہ کہوں تو کم. سہل ابن حنیف کا انتقال میدان صفین کے بعد ہوا تھا. جب جنگ کے جمل کے لیے علی گئے تھے تو مدینے میں اپنا نائب بنا کے گئے تھے سہل ابن حنیف کو. ان کے بارے میں علی کہہ رہے ہیں کہ مدینے کا ماحول پیغمبر کے آنے سے پہلے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ جب میں ہجرت کر خاندان رسالت کی خواتین کو لے کے قبا پہنچا، قبا بستی میں پہنچا تو کیونکہ پہلی رات تھی، میرا مولا آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلا دیکھنے کے لیے قبا کیسا. ایک منظر دیکھا کہ قبا میں گھر ہے کسی عورت کا جو بیچاری بیوہ ہو چکی مسلمان. کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ عورت دروازے پہ آئی. ایک مرد کھڑا ہوا اور اس نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے عورت سے کچھ بات کی، کچھ اس کو دیا اور واپس چلا گیا. بڑا عجیب منظر نظر آیا. میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگلی رات کو پھر میں نے یہ منظر دیکھا، تیسری رات کو پھر یہ منظر دیکھا. تو آخر چوتھے دن میں خود اس عورت کے پاس گئے، کہا کہ تم مسلمان عورت، جوان عورت ہو، بیوہ ہو، اس طرح آدھی رات تو کون تمہارے پاس آتا اور کیا باتیں ہوتی؟ اچھا ایسا نہیں کہ مولا کو یہ باتیں معلوم نہ ہو، لیکن یہ ظاہری اعتبار سے واقعات اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ایک مرد شریف ہے، اس کا نام سہل ابن حنیف ہے، یہ میرے گھرانے کو جانتا. بہت مشکل کہ سارا دن محنت و مزدوری کرنے کے بعد کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہوتے، اپنے گھر والوں کو بعد میں دیکھا، پہلے میرا حصہ نکال کے رکھتا ہے کہ بیوہ عورت اس کی مدد کرنا، اور رات کی تاریکی میں آ کے میری مدد کرتا تاکہ کوئی اسے دیکھے نہیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکی کی شہرت ہو جائے یا لوگ کہیں کہ یہ کتنا سخی آدمی. یہ وہ مسلمان ہے جو نیکی کر کے چھپانا چاہتا، یعنی کہ رجسٹر بنائے جا رہے ہیں اور اپنا نام لکھا جا رہا ہے اور اعلانات ہو رہے ہیں. میرے مولا نے کہا کہ اس دن سے جو سہل سے میری دوستی شروع، ایسا شخص ابھی پیغمبر مدینے میں آئے نہیں، یعنی ابھی مدینے والوں کا تذکیہ نفس نہیں ہوا، کفر کے زمانے سے جس کے پاس اتنی شرافت کہ نیکی کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے. پھر جب ان کا انتقال ہوا تو علی نے کہا 25 اگر 70 تکبیریں بھی میں اس کے جنازے پہ پڑھوں تو سہل کا مقام بہت بلند ہے ان باتوں سے. تو یہ مدینے کا ایک عام ماحول بنا ہوا. تو ابو قیس جس وقت آدھے گھنٹے کے بعد بیدار ہوئے تو پڑوس میں سے ان کے لیے کھانا آ گیا کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں، تو لیے یہ ساری کا سامان آ گیا. یہ اور بڑا امتحان کہ سارا دن محنت کی خاطر یہ بازار میں بیٹھے، تھکے ہوئے بھی، اب بڑھاپا بھی آ چکا، روزے کی حالت بھی ہے اور افطاری سامنے رکھی، لیکن چونکہ ایک دفعہ سو کر اٹھے آدھے گھنٹے کے بعد اب افطار نہیں کر سکتے، چنانچہ انہوں نے واپس کر دی وہ افطاری. ساری رات فاقہ کیا، اگلے دن سارا دن روزہ رکھا اور پھر جب اگلے روزے کے افطار کے وقت مسجد النبوی میں پہنچے جہاں نماز جماعت ہوتی
تو دوران نماز یہ غش کھا کے گر پڑے. پیغمبر اسلام نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا ماجرا؟ تو پورا واقعہ اب ان کو بتانا پڑا. اور عین اسی وقت سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کیا ہے مسلمانوں، روزے کے مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں کھاؤ پیو جب تک کہ آسمان پر سفیدی اور سیاہی الگ الگ نظر نہ آنے لگے. تب پھر یہ حکم آ گیا کہ افطار سے لے کر سحری تک پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے 10 مرتبہ انسان سو کر بھی اٹھے. یہ ابو قیس کے واقعے کی وجہ سے اگرچہ پروردگار کی مصلحت میں تو پہلے سے ہوگا کہ کب یہ حکم نازل کرنا، مگر ظاہری طور پر ابو قیس سبب بنے اسی انداز سے ہمیں ساری رات افطاری کر کے سحری تک کھانے پینے کی سہولت ہوئی. یہ وہ پہلی شخصیت ہے جن کا اسلام خاصی اہمیت رکھتا. اس کی علماء نے خصوصی تذکرہ کیا کہ پہلے سال میں جن آدمیوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک ابو قیس ہیں اور دوسرے ہیں سلمان فارسی. سلمان فارسی کے حالات پر کیونکہ محسنان اسلام میں تقریر ہو چکی، اس لیے فی الحال ان کے حالات میں بیان نہیں کر رہا ہوں. یہیں پر ہماری گفتگو پہنچی کہ مسجد النبوی جب مرکز بن گیا تو اب اس کے بعد ایک طرف یہودیوں سے پیغمبر نے معاہدہ کیا، دوسری طرف جوق در جوق لوگ اسلام قبول کرنے آنے لگے، جن میں ابو قیس کا اسلام آپ نے سنا ہے، سلمان کا اسلام آپ آئندہ سنیں گے. اور ایک اور مسئلہ مسجد میں پیدا ہو گیا کہ جب مسجد النبوی بن گئی اور مسلمان بڑھ گئے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ مسئلے کا حل عام علماء تو بڑا عجیب لگتے ہیں، مگر تمام معصومین نے اس کو رد کیا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب اتنے سارے مسلمان ہو گئے کہ مسجد میں نماز کے وقت کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کب نماز ہو رہی. لوگ اپنے اپنے حساب سے آتے ہیں، کوئی جلدی آ جاتا ہے تو اس کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا، کوئی دیر سے آتا ہے تو جماعت ختم ہو جاتی. تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سارے مدینے کے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا وقت آ گیا. چنانچہ اذان مسجد النبوی کے بعد ہجرت کے پہلے سال ہی میں لازم یا واجب ہوئی، یا جو ہمارے موجودہ مراجع کا فتویٰ کہ مستحب ہوئی، اس کی تفصیل آپ آئندہ سنیں گے. تو پہلی ہجری کے حالات مسجد النبوی کی تعمیر سے لے کر سلمان فارسی کے اسلام تک کچھ آپ نے آج سنا، انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اس سیرت رسول کی ہر تقریر کے اختتام پر کچھ نہ کچھ آپ کو زحمت دی جاتی ہے مسائل فقہ کے لیے. اس اعتبار سے آج بھی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، تھوڑی زحمت ہوگی. البتہ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، چند منٹ. اور جب روزے کا واقعہ آپ نے سنا، ابو قیس کی زبان سے آپ نے سحری اور افطاری کی فضیلت اور سہولت حاصل ہوتے سنی، تو اسی روزے کی مناسبت سے 2-3 مسئلے آپ کے لیے بتا دیے جائیں. یہ مسئلے اس لیے بھی بیان کرنا ضروری کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان سنتی روزوں کے لیے یہ تو موسم بہار ہوتا. جتنی فضیلت و تاکید رجب اور شعبان کے روزے کی ہے، سال میں اتنی فضیلت رمضان کو چھوڑ کر اور کسی روزے کی نہیں. اور پھر ان میں کچھ مخصوص تاریخیں آتی. 27 رجب کے روزے سے بہت سے مومنین فارغ ہوئے. 3 شعبان اور 15 شعبان کے روزے بھی صاحبان ایمان کے سامنے. شعبان کی آخری 3 تاریخوں کے روزے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ تو سنتی روزوں کا موسم ہے. اس اعتبار سے چند مسائل روزوں سے متعلق آج اور کچھ مسئلے آئندہ آئیں گے. پہلا مسئلہ جو آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے، میں فقط تذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اس کو دوہرا دوں کہ ہمارے یہاں مستحب اور سنتی روزوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی. میں خاص اس مجمع کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک عمومی بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں ہو رہی. پہلے میں اس کا تذکرہ کر دوں، باقی کچھ سوالات مجھ سے تحریراً پوچھے گئے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا سب کا جواب تو میں آج نہیں دے پاؤں گا. لیکن روزوں کا مسئلہ اس لیے ضروری کہ شاید آئندہ درس تک کئی صاحبان ایمان اور یہ غلطی کر چکے ہیں. وہ یہ کہ جس انسان پر کوئی بھی واجب روزہ باقی اسے سنتی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جس پر کوئی بھی واجب روزہ، کسی بھی قسم کا واجب روزہ، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ واجب کو ادا کیے بغیر کوئی سنتی یا مستحب روزہ رکھے. چاہے یہ واجب روزہ اس کے اوپر قضا کا روزہ ہو، کہ رمضان میں
سفر پہ چلا گیا اس کے کچھ روزے ہیں، یا یہ کہ نہیں رکھتا تھا ایک زمانے میں روزے. جیسے بہت سے ایسے لڑکے ہیں کہ ابتدا میں بالغ ہونے کے سال 2 سال تک وہ روزوں کی اتنی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے، تو کبھی گھر والوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا لیکن پانی پی لیا یا توڑ لیا، یا ایسے لوگ ہیں جو رکھتے ہی نہیں روزہ. پھر بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں نے اب روزے رکھنا شروع کیے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ جتنے روزے چھوڑے ہیں یا غلط طریقے سے رکھتے ہیں سب کی قضا کرنا پڑے گی. تو جس انسان پر کوئی بھی قضا روزہ، کیونکہ قضا روزہ واجب ہے اس لیے وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اگر کسی انسان پر منت کے روزے باقی ہیں تو منت کے روزے بھی واجب ہیں. جب تک کہ آپ منت کے روزے اتاریں گے نہیں سنتی روزے تو حق نہیں ہے آپ کو. اسی طرح اگر کسی انسان کو کفارے کے روزے، کوئی قسم کھا کے توڑ دی تھی، کوئی نظر کر کے اس کو پورا نہیں کیا تھا، جو کفارے واجب ہوتے ہیں یا روزوں کے کفارے، تو اگر کسی پر کفاروں کے روزے اس کو بھی حق نہیں ہے کوئی سنتی روزہ رکھنے کا. اچھا، اور اس مسئلے میں خصوصاً خواتین بڑی غلطی کرتی ہیں، اس لیے کہ سنتی روزے کم از کم میں نے اپنے ماحول کو دیکھا عورتیں زیادہ رکھتی ہیں مردوں سے، لیکن عورتوں کے سنتی روزے غلط بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مردوں میں تو پھر بھی ایسے مرد ہم کو مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سے بالغ ہوئے آج تک ہم پر کوئی روزہ قضا نہیں. لیکن خواتین میں ایسی عورتیں بہت کم ملی، کہ میں بہت کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے، ورنہ جتنا میں نے تلاش کیا، تلاش کے باوجود مجھے تو ایک عورت ایسی نہیں ملی پاکستان اور انڈیا میں. یقیناً کچھ ہوں گی، اس لیے میں نے کہا کہ کم عورتیں، لیکن مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو یہ کہہ سکے کہ جب سے میں بالغ ہوئی آج تک میرے اوپر کوئی قضا روزہ باقی نہیں. اولاً اس لیے کہ لڑکیوں پر روزہ بہت چھوٹی عمر میں واجب ہو جاتا ہے 9 سال سے، مردوں پر جو 15 سال سے واجب ہوتا تو 12-13 سال سے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آج تک کوئی قضا نہیں. لیکن کیونکہ لڑکیوں کو تو 9 سال سے روزے رکھنا، تو وہ 9, 10, 11 سال کی شروع کے 2-3 سال اس کے روزے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچی بہت کم سن اور کم سمجھ ہوتی. اس کے علاوہ اگر ایسی لڑکیاں ہوں دیندار گھرانوں کی جو 7 سال سے ہی روزہ شروع کر دیتی، پھر بھی جو بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ہر وہ عورت کی جو بیمار نہیں تو سال میں جب تک کہ اس کی جوانی ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ روزے تو اس کے قضا ہوں گے ہی. اس لیے کہ عورتوں کا فطری نظام پروردگار نے ایسا بنایا، نظام فطرت کے تحت ان کو ہر سال 5, 6, 7, 8 جیسا جس کی عادت اتنے روزے قضا کرنا پڑتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہماری عورتوں میں بہت غلط مشہور ہو گیا کہ نجاست کے زمانے کی نماز اور روزہ دونوں معاف ہیں. نمازیں بے شک معاف ہیں لیکن روزے ان کی قضا رکھنا واجب. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسی عورتیں مجھے ملی، مجھے تو ایک بھی نہیں ملی کہ جو نجاست کے روزوں کی قضا رکھتی. اس لیے کہ اول تو تصور نہیں ہے کہ ان کی قضا رکھنا، اور پھر یہ کہ عورتوں کی یہ شکایت بھی ہے کہ رمضان میں تو روزے رکھ لیے جاتے ہیں، رمضان کے بعد ایک ماحول نہیں ہوتا اس لیے روزے نہیں رکھے جاتے. خیر بہرحال اس سے قطع نظر، لیکن کسی عورت پر اگر نجاست کے روزے بھی باقی تو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اصول شریعت ہے کہ جس پر ایک بھی واجب روزہ باقی، چاہے منت کا روزہ ہو، چاہے کفاروں کا روزہ ہو، چاہے قضا کا روزہ ہو، اس کو سنتی روزہ رکھنے کا کوئی حق نہیں. اور اگر وہ سنتی روزہ رکھ لے مسئلہ سننے کے باوجود تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا وہ سنتی روزہ بالکل غلط. یا اگر کسی کو مسئلہ ہی نہیں معلوم اور روزہ رکھ لے تب بھی اس کا سنتی روزہ بالکل غلط ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں، اگر کسی کو مسئلہ معلوم اور وہ بھول گیا اور بھول کی حالت میں اس نے سنتی روزہ رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد یاد آیا، فقط یہ روزہ صحیح ہوگا کہ ہم پر ایک قضا روزہ تھا، ہم بھول گئے، اس وقت ہم کو یاد نہیں رہا کہ قضا چنانچہ ہم نے 27 رجب کا سنتی روزہ رکھ لیا، وہ بھی افطار کے بعد یاد آیا کہ ارے یہ ہم نے کیا غلطی کر دی. تو ایسے انسان کو جس کو مسئلہ معلوم ہے بھول گیا اور افطار کے بعد یاد آیا، فقط اس کا روزہ صحیح. لیکن اور جس کو مسئلہ معلوم پھر بھی کہے کہ چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں، اسلام میں اتنی ڈیپ اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں اور روزہ رکھ لے، اس کا روزہ باطل. جس نے مسئلہ ہی یہ سب نہیں یاد کیا، سنا ہی نہیں، اس کے روزے باطل. یا جس نے بھولے سے روزہ شروع کر دیا، افطار سے پہلے یاد آ گئے، چاہے 5 منٹ پہلے یاد آ جائے، اس کا بھی روزہ بالکل غلط ہو گیا. تو سنتی روزے رکھنے والے
پہلے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور سن لے وہ لوگ کہ معصوم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی واجب روزہ ہو اور وہ جو سنتی روزے، اچھا آدمی سنتی روزے کیوں رکھتا، واجب روزے کیوں نہیں رکھتا کہ جو پہلے، اس لیے کہ سنتی روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا. کوئی 70 سال کے برابر، کوئی 70,000 سال کے برابر، کوئی کسی کا اتنا ثواب کہ ابراہیم کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور کسی کا اتنا ثواب کہ معصومین اس کی بخشش کرائیں گے. تو سنتی روزوں کا ثواب کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوتا، آدمی کے دل میں لالچ آتی ہے کہ یہ سنتی روزہ رکھ لو. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسئلہ سنیں کہ معصوم کی ایک حدیث کہ اگر کسی پر کوئی واجب روزہ ہو اور سنتی روزے کا ثواب وہ لینا چاہتا تو اگر وہ واجب روزہ اس نیت سے رکھ لے کہ آج 27 رجب یا 3 شعبان میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں، اگر مجھ پر یہ قضا نہ ہوتا تو میں آج کا سنتی روزہ کبھی نہ چھوڑتا. یہ دل میں نیت کر کے قضا کی نیت سے روزہ رکھے تو امام کہہ رہے ہیں کہ اسے دونوں ثواب مل جائیں گے، قضا کا ثواب بھی ملے گا اور سنتی کا بھی وہ پورا ثواب ملے گا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب اس کے باوجود اگر ہم اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً یہ حماقت اور خسارے کا پیدا ہوگا. تو جن پر خصوصاً جن خواتین کوئی بھی قضا روزہ باقی یا منت کا روزہ باقی، وہ جن تاریخوں وہی قضا یا منت کے روزے رکھے اور یہ نیت دل میں کر لی کہ میں سنتی ضرور رکھتا، اگر یہ موقع مل جاتا دونوں کا ثواب ملے گا. اچھا ثواب تو ملے گا، ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور سن لیجیے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے. ثواب تو دونوں کا ملا، یہ بات تو مکمل ہوگی. ایک بات اور ذہن نشین کر لیجیے، سنتی روزے کا ایک اصول ہے تو ہمارے بچے کو یاد ہے کہ سنتی روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی مومن دعوت دے تو انتہائی تاکید ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرو اور اپنا روزہ توڑ دو. سنتی روزہ راوی نے کہا مولا اگر نہ توڑے اور پورا کرے روزہ، امام نے کہا وہ روزہ بھی ہو جائے، لیکن اگر مومن کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ٹھکرانے کا مطلب آپ نے کہا بھائی معاف کرو مجھے، میں روزے سے ہوں، اور روزہ پورا کر لیا تو جو روزے کا کتاب میں ثواب ہے اتنا ملے گا. لیکن اگر مومن کی بات مان کے روزہ توڑ لیا تو جو ثواب ہے اس کا 70 گنا ثواب تم کو ملے گا روزہ توڑنے کے اوپر، کیونکہ مومن کے دل کو خوش کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے جو اتنا مشہور جو بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہی اس لیے روزہ رکھ لو شام تک تو پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 8 بجے 9 بجے 10 بجے کوئی نہ کوئی روزہ توڑوا دے گا. تو یہ جو اتنا مشہور مسئلہ یہ سنتی روزے کے بارے میں ہے. لیکن اگر آپ 27 رجب یا 3 شعبان کو قضا کا روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ میں قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں اور اگر سنتی کا موقع ملتا تو وہ بھی رکھ لیتا، وہ نیت کر کے آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں تو پھر اگر کوئی مومن کہے کہ روزہ توڑو اس کا ثواب نہیں، وہ جو ثواب سنتی روزے کے توڑنے کا ہے یا قضا روزے میں یا نظر کے روزے میں یا کفارے کے روزے میں نہیں چلے گا، بلکہ اگر آپ نے 3 شعبان کو یا 15 شعبان کو یا شعبان کی جو آخری 3 تاریخوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، قضا کی نیت سے کوئی روزہ رکھا یا منت پوری کرنے کا روزہ رکھا، اس میں اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہیں، اس میں کوئی ثواب میں کمی نہیں. بلکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ظہر تک قضا روزہ ظہر تک توڑنے کی اجازت ہے لیکن مستحب نہیں. یعنی اگر ایک مومن نے آپ سے 15 شعبان کو کہا کہ بھائی روزہ توڑ لو، قضا روزہ آپ کا تو آپ کو حق ہے آپ چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے توڑیں کہ وہ ثواب ملے گا سنتی والا، وہ تو نہیں ملے گا. لیکن ظہر کے بعد تو قضا روزہ توڑنا حرام ہو جاتا ہے. قضا روزہ جو آپ رمضان کا رکھتے ہیں ظہر کے بعد تو آپ کو حق نہیں ہے توڑنے کا. اور اگر کوئی آدمی یہ سوچ کے ظہر کے بعد قضا روزہ توڑ لے کہ جی یہ کوئی ابھی لازم تو نہیں تھا، ہماری مرضی کی ہم توڑ لیتے ہیں بعد میں رکھ لیں گے قضا، تو اسے کفارہ دینا پڑے گا. قضا روزہ توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ. یہ ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھتے کفارے میں. البتہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا کیونکہ ممکن ہوتا اس لیے یہ کفارہ دینا پڑے گا. قضا روزہ اگر آپ نے ظہر کے بعد توڑ لیا، چاہے مومن کے کہنے سے چاہے اپنی خوشی سے، ظہر سے پہلے آپ توڑ سکتے ہیں مگر توڑنے کا کوئی ثواب نہیں ہے جو سنتی میں چلتا. تو خصوصاً ان لوگوں کے لیے تو یہ مسئلہ اور فائدے مند ہو گئے. دیکھیے ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو سنتی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ کوئی توڑ دے گا توڑوا دے گا تو اچھا ہے، 8 بجے تک کا روزہ بھی رکھیں گے ثواب بھی لے لیں گے. مگر اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی
جو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ سنتی روزہ ہم رکھیں اور کسی کے توڑوانے کا مسئلہ پیدا نہ ہو. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا روزہ پورا ہو. یہ توڑوانے والی چیز یہ جو اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، تو ان کے لیے کوئی اچھا مسئلہ کہ بھائی اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھ لو، اور اگر قضا نہیں ہے تو کوئی منت مان کے منت کی نیت سے روزہ رکھ لو. پھر اس روزے کے اندر کوئی توڑنے کی بات کرے تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ تو ہوا ایک مسئلہ. اس کے بعد 3 سوال چھوٹے چھوٹے پوچھے گئے کہ اسلام میں شرعی طریقے سے مختصر ترین شادی بیان کرے. اگر کہ اس عنوان پر تابوت کمیٹی میں جو جمعے کی کلاسیں ہو رہی اس میں 7-8 تقریریں ہوئی ہیں اسلامی شادی کے عنوان پر. پھر بھی آپ کی خواہش کو میں پورا کر سکتا تھا لیکن پورا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب جو سیرت رسول کی آخری 2 تقریریں بچی ان میں سے ایک میں شہزادی کی شادی کا بیان آنے والا، جو حالات چل رہے جو جس طرح میں تاریخ وار واقعات بتا رہا ہوں، اب عنقریب شہزادی کی شادی کا تذکرہ ہوگا، اسی میں اس مسئلے کا جواب آ جائے گا کہ شادی رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح سے تھی. ان کا دوسرا سوال یہ کہ شادی میں جو رسومات جیسے شیشہ دکھانا جو عارفی مصحف ہے، یا چوکھٹ پکڑائی یا دروازہ روکنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی حرام نہ ہو تو یہ جائز بات ہے. جس کا دل چاہے یعنی ہر وہ رسم جس میں کوئی حرام اور گناہ داخل نہیں، کوئی محرم نامحرم کا مسئلہ نہیں آ رہا، وہ رسم اسلام اجازت دیتا ہے. آپ کی مرضی پر چاہے آپ کریں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. جیسے سہرا باندھنا، کیونکہ سہرا باندھنا ایک ایسی رسم ہے جس میں کوئی گناہ نہیں. اگر کسی کا دل چاہے باندھے تو بھی کوئی حرج نہیں، دل نہ چاہے اور منع کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح چوکٹ پکڑائی یا دروازہ روکنا، اگر وہ بچیاں ہیں کہ جو نابالغ ہیں اور وہ دروازہ روک رہی، یا وہ خواتین ہیں کہ جو محرم ہیں اس دولہا کے لیے اور وہ اس کا دروازہ روک رہی، یا نامحرم ہے مگر حجاب شرعی کے ساتھ ہیں، تو پھر اس رسم میں بھی کوئی حرج نہیں. اور خوشی کی بات ہے، عمل کریں یا نہ کریں. البتہ اگر نامحرم بغیر حجاب کے ساتھ آ کے اس رسم کی پابندی کر رہی تو یہ حرام ہو جائے گی، مگر رسم حرام نہیں بلکہ حرام ہے نامحرم کا آنا. اور یہی مسئلہ شیشہ دکھانے یعنی عارفی مصحف کا، کہ اگر وہاں کوئی اور حرام نہیں ہو رہا، اپنی بیوی ہی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کسی کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈال رہے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو بیوی کا چہرہ دیکھنا تو کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، اس سے بہتر موقع ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں. اور اگر بیوی کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سائڈ بزنس انسان کرتا ہے کوئی فائدہ اور حاصل کر رہا جو اسلام کی نگاہ میں حرام اور گناہ ہے تو یہ رسم حرام ہو جائے. مگر پھر یہ یاد رکھیے کہ رسم کوئی حرام نہیں، اس کے اندر کوئی گناہ ہم لے کے آ رہے ہیں. گناہ کی یہ گناہ اگر عارفی مصحف میں نہ ہو بلکہ نماز کے بیچ میں اگر ایسا مسئلہ آ جائے، قرآن خوانی میں اگر اس طرح نامحرم عورتیں بیٹھ جائیں، جلوس میں اگر اس طرح نامحرم عورتیں آ جائیں، وہ بھی سب حرام ہوتا چلا جائے گا. تو رسم اسلام میں حرام نہیں ہے، وہ جو نامحرم کی بے پردگی اور لغو و لعاب اور گانا بجانا آتا ہے اس سے پرہیز کیا جائے. آخری سوال یہ کہ جو شخص دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہر وقت علم دین کی خاطر گزارے، کیا وہ طالب علم ہے دینی؟ جی ہاں، وہ بھی دینی طالب علم ہے. اگر ہر وقت وہ اپنی دینی معلومات کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہ رہا تو خیر یہ تو 3 مختصر سوالات کا جواب تھا. اس کے علاوہ میرے پاس بہت ہی تفصیلی بھی کچھ مسئلے بھیجے گئے ہیں ایک لفافے کے اندر. آج اتنا وقت نہیں رہا، میں اس اعتبار سے معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا. اور یہ میں بتا دوں کہ آج یہ ناغہ ہونا تھا، لیکن حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے جہاں ہمیں آج جانا چاہیے تھا وہ پروگرام ڈیلے ہوا یعنی تاخیر ہو گئی، اور اب آئندہ منزل کو ہمیں جانا پڑ رہا. تو آج کی اس تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 ہفتے ناغہ ہوگا تو اب وہ ختم نہیں، اب آئندہ ہفتے ناغہ ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز اس اعلان میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آ رہا. تو آئندہ منگل کے دن آپ حضرات محروم رہیں گے ذکر رسول کی شہادت سے. اس کے بعد ایک تقریر تو ضرور ہوگی، اور میری پوری کوشش یہ کہ 2 تقاریر میں اور کر لوں رمضان سے پہلے تاکہ اس سال کی 20 تقاریر مکمل ہو جائیں. یہ ذکر رسول ہے اور اسے جتنا زیادہ ہم سن سکیں اتنا بہتر. خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ اب مدینے کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور مدینے کے حالات سننا اس لیے بہت اہم
کہ یہی مدینے کے حالات جس کی وجہ سے منافقین کے دلوں میں بغض اور کینہ بڑھتا چلا گیا. وہ جو اہل بیت اطہار کے خلاف جو کچھ بھی ہم نے سنا اس کا سبب کیا؟ جب میدان کربلا میں حسین نے عمر صاحب سے سوال کیا، اے عمر صاحب اس بات کو بتا کہ میرا تیرا جھگڑا کیا ہے جس کی وجہ سے تو یہ لشکر لے کے آ رہا؟ تو عمر صاحب کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا کہ اے فرزند رسول، حسین کو فرزند رسول عمر صاحب بھی کہتا، اے فرزند رسول مجھے آپ کا مقام اور مرتبہ معلوم اور آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن بغضاً عزیز جو آپ کے والد سے ہمیں بغض ہے، جو آپ کے باپ سے ہمیں بغض ہے، وہ ہم کو اس میدان میں لے کے آ رہا. اور علی کے خلاف منافقین کے سینوں میں جو بغض جمع ہوا وہ زیادہ تر مدینے کے حالات ہیں. مکے میں بھی کوئی اتنی بڑی مخالفت نہیں ہوئی اگرچہ وہاں تھی، لیکن زیادہ سبب مدینے کے حالات بنے جو مدینے میں علی کے فضائے اور پھر علی کا مدینے میں اسلام کی ہر جگہ بڑھ بڑھ کے حفاظت کرنا، چاہے بدر ہو یا احد، جس کا تذکرہ یزید کرتا کہ کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، آ کے دیکھیں کہ آج میں نے ان کا انتقام اور بدلہ لے لیا. یہ سب مدینے کے واقعات ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تو نہ کہہ دیا جائے کہ شہر مدینہ کے اندر مولائے کائنات نے اسلام کی خاطر جو کچھ قربانیاں دی اور اسلام کو بچایا، یہی سبب بنا اس عداوت کا، اس بغض کا کہ کسی شہر مدینہ سے علی کے بیٹے کو اس انداز سے نکلنا پڑا کہ صرف گھر والے ساتھ ہیں اور شہر مدینہ کا نہ کوئی نوجوان حسین کے ساتھ آ رہا، نہ کوئی بزرگ حسین کے ساتھ آ رہا. حسین کو جاتا دیکھ رہے اس لیے کہ حسین رات کی تاریکی میں معذاللہ تو چھپ چھپا کے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین روز روشن میں گئے تھے. باقاعدہ محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگا تھا، باقاعدہ سیدانیوں کی سواریاں آئی تھیں، باقاعدہ اعلانات ہوئے تھے. اس کے بعد حسین شہر مدینہ سے رخصت ہوئے ہیں. تو جو کچھ علی نے مدینے کے اندر اسلام کی خدمت کی، منافقین کے دلوں میں جو اس کے خلاف دشمنی پیدا ہوئی وہ سبب بنی. تو وہی 28 رجب یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو وقت ہے، اس وقت میرا مولا حسین مدینے سے نکل کے کچھ ہی دور گیا ہے. شاید مسجد شجرہ کے قریب میرا مولا پہنچا ہو، جس کا نانا مدینے کو مدینہ بنا رہا ہے، اس کے نواسے کو مدینے سے نکلنا پڑ رہا ہے. اور یہ معلوم ہے حسین کو، یہ معلوم ہے کہ میں مدینے سے جو جا رہا ہوں تو کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جو لاعلم تھی، جو چھپی ہوئی تھی. تبھی تو یہ روایت ذہن میں آتی ہے کہ جب 28 رجب کو بس قافلہ چلنے والا ہے، بیویاں سواریوں پہ سوار ہو چکی ہیں، نوجوانوں نے گھوڑوں کی پشت کو اختیار کر لیا ہے، سارا قافلہ حرکت کرنے والا ہے، فقط حسین کا انتظار ہو رہا ہے. اور حسین کہاں ہے؟ حسین نانا کی قبر پہ الوداعی سلام کرنے کے بعد اپنی نانی ام سلمہ کو آخری سلام کرنے گئے ہیں. ایک مرتبہ سارا قافلہ تیار. حسین جب پہنچے ام سلمہ کے پاس تو پہلا سوال جو ام سلمہ نے کیا، گھبرا کے حسین کو دیکھا. حسین بیٹا تو سفر کے لباس میں نظر آ رہا ہے، خیریت تو ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ نانی میں عراق کی جانب جا رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا. ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین عراق کا ارادہ نہ کر. حسین پوچھتے ہیں نانی آخر کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تیرے نانا مجھ سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ اے ام سلمہ جب میرا حسین عراق جائے تو اس طرح رخصت کرنا جس طرح مرنے والوں کو رخصت کیا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا نانی آپ نے نانا سے صرف اتنا سنا ہے کہ یہ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہاں جا رہا ہوں اور دکھا دوں کہ کہاں مجھے قیام کرنا ہے. گھبرا کے کہا بیٹا حسین ذرا جلدی سے مجھے اس زمین کی زیارت تو کرا. اب جو حسین نے نانی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو ایک مرتبہ انہیں سلمان نے دیکھا کہاں شہر مدینہ اور کہاں میرے سامنے ایک صحرا آ گیا ہے. پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ کون سا صحرا ہے، مگر ایک میدان ہے جس میں جگہ جگہ کچھ لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نگاہ پڑی، گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ کس کا لاشا ہے جس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے؟ حسین کہتے ہیں نانی یہ حسن کے لال قاسم کا لاشا ہے. ایک مرتبہ انہیں سلمہ کی نگاہ پڑی، کہا حسین ارے یہ کون جوان ہے جو سینے پہ برچھی کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گر رہا؟ کہا نانی یہ آپ کے حسین کا اکبر ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ میرے سامنے کون شخص آ گیا جس کے ہاتھ میں ایک ششماہے بچے کا لاشا ہے اور جس کا چہرہ خون سے رنگین ہے؟ کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے
اپنے اصغر کو لیے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ گھبرا کے کہا حسین بیٹا اتنا تو بتا دے یہ کون بیوی میرے سامنے آ گئی جو کبھی قلعے پہ جاتی ہے، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے، کبھی بات جدہ کہتی ہے؟ کہا نانی آپ نے نہیں پہچانا، یہ آپ کی زینب ہے جو اپنے بھائی کے ذبح ہونے کا منظر دیکھ رہی، کبھی نانا کو پکار رہی، کبھی فرات کی طرف دیکھ کے عباس کو پکار رہی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا اس 28 رجب کے دن اور 29 رجب کی شب کا واسطہ سرکار سید الشہداء امام مظلوم کے اس قافلے کا واسطہ جو اسلام کی خاطر مدینے سے حرکت کر چکا ہے، سیرت حسین اور شہداء کربلا کی سیرت کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو یہ جذبہ عطا فرما کہ اسلام کی خاطر اپنی جان، مال، عزت، اولاد جس شے کی ضرورت ہو اسے خوشی سے قربان کر دینے کو تیار و آمادہ رہیں۔ پروردگارا میدان کربلا کی انہی لاشوں کا واسطہ جنہیں سلمہ دیکھ رہی ہیں، ہمارے خصوصاً اس ذکر رسول کی محفل میں موجود مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارا حسین کے اس قافلے کا واسطہ کہ جس کے نکلنے سے شہر مدینہ کا محلہ بنی ہاشم ایسا اجڑا کہ ظہور امام تک آباد نہ ہو سکے گا، ان مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس نورانی محفل میں موجود مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے روزگار اور رزق کو پروردگارہ دنیا اور آخرت کی ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ صاحبان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ پروردگارہ آج بھی کربلا والوں کی سیرت پر عمل کرنے والے مجاہدین جہاں جہاں مصروف جہاد ہیں، خصوصاً ایران کے مجاہدین کو کامل فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگارہ غیبت امام کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں تمام نائبین امام خصوصاً آیت اللہ خی اور امام خمینی کا سایہ اور حکومت کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اور مقصد حسینی کی تکمیل کے لیے اور انبیاء، ائمہ، اولیاء خصوصاً شہداء کربلا کے خون ناحق کا انتقام دینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔